آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔ ہم اس آیت کو بخوبی جانتے ہیں، بہت دفعہ اس کلام کا ہم استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ، اور بہت سی جگہوں پہ ہم نے اس کلام کے بارے میں پرچار بھی سنا ہے کہ خدا روح ہے، پر آج جو خدا نے چاہا کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہم اس تعلیم کو، اس مکاشفہ کو، اس بھید کو سمجھ سکیں، وہ یہ ہے کہ خدا روح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر خدا روح ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ خدا کے اوپر جسم نہیں؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کے اوپر جسم تھا، جس کو آ کے انہوں نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ دیکھو میرے گوشت اور ہڈی ہے، اور روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور یسوع مسیح نے ہمیں کیا بتایا؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس دونوں کلام میں کانٹرڈکشن ہے، یا یہاں پر کچھ کہا جا رہا ہے وہاں پر کچھ کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو بھید اور مکاشفہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر جو جسم کے اندر روح ہے وہی سچائی ہے۔ اور میں نے پچھلے کلام میں بھی، کیونکہ ہم 3 سبت کے دنوں سے مسلسل یہ سیکھ رہے ہیں کہ زندگی خدا ہے اور زندگی خدا میں سے نکلتی ہے، پھر ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں روح اور بدن دونوں ہوتے ہیں، اور جسم میں بھی زندگی پائی جاتی ہے جس کے لیے خداوند نے خوراک مہیا کی، اور روح میں بھی زندگی پائی جاتی ہے جس کی خوراک یعنی خدا کا کلام ہے، اور کلام کے وسیلہ سے روح میں زندگی پائی جاتی ہے، اور جسم کے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں جسم کے اس خوراک کے وسیلہ سے جسم میں ہم زندگی پاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مل کر مکمل زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا مقصد ہے کہ خدا روح ہے، روح ہی میں زندگی، جسم میں نہیں۔ روح بنیادی طور پر طاقت روح میں ہے، قدرت روح میں ہے، زندگی کی قدرت، زندگی جو ہے وہ صرف روح میں پائی جاتی ہے، جسم میں نہیں۔ جو سارا کلام، جو بھید ہم یہ سیکھتے ہیں کہ روح کے پھل کماؤ، جس کا ذکر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ روح کے پھل تحمل، صبر، محبت، خوشی، پرہیزگاری ہیں، اور بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کے اندر پھل ہے، روح میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، جسم میں نہیں۔ اب خدا کی روح میں زندگی ہے، خدا کی روح میں ہی محبت کے اور اچھائی کے، نیکی کے، راست بازی کے پھل پائے جاتے ہیں، اور روح ہی میں قوت پائی جاتی ہے جب ہمیں شفا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب معجزات ہوتے ہیں یہ جسم نہیں کرتا، جسم کے اندر سے قوت نہیں نکلتی، جسم صرف ایک روح کا لباس ہے، اور روح کے جتنے بھی کام ہیں وہ جسم صرف ظاہر کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ قوت، طاقت، قدرت، زندگی سب کچھ روح میں پائی جاتی ہے، جسم میں نہیں۔ جسم صرف اور صرف جو روح کے اندر سارے پھل، قوت اور زندگی پائی جاتی ہے اس کو کرنے کے لیے ہمارے اوپر جسم ہے، اور پھر وہ جسم روح کے پھلوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہمارا جسم روح کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات، اس کا مطلب ہے کہ جسم صرف ایک کورنگ ہے، اور جسم روح کا لباس ہے، اور جسم روح کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کا مطلب حقیقی طور پہ قوت قدرت کس میں پائی جاتی ہے؟ روح میں. اس وجہ سے یہ لکھا ہے کہ خدا روح ہے، کہ ساری قوت طاقت جو ہے وہ خدا کے روح میں ہے، اور روح کے اندر سے، خدا کے روح کے اندر سے ہمارے لیے روح القدس صادر ہوتا ہے، نکلتا ہے خدا کے اندر سے. تو خدا ہی کے روح میں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، جسم سے نہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ روح، خدا روح ہے اور ان کے اندر سے طاقت نکلتی ہے تو اس کے جسم، خدا جسم نہیں رکھتے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا اگر جسم نہیں رکھتے تو خدا نے جب اپنے روح میں سے کام لینے ہیں تو وہ جسم کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو خدا بھی اس لیے جسم رکھتے ہیں، خدا بھی نہیں بلکہ ہم بھی اس لیے جسم رکھتے ہیں کیونکہ خدا جسم رکھتے ہیں. خدا نے اپنی شبیہ پر ہمیں بنایا، یعنی روح اور جسم دونوں، اور یہ دونوں مل کر مکمل زندگی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ روح ہے، اور جو بنیادی طور پر جو طاقت قوت زندگی پاکیزگی راست بازی وہ روح میں پائی جاتی ہے، جسم میں نہیں. اب جو روح ہے وہ جتنی زیادہ نیک پاک صاف راست باز اور روح کے پھلوں سے لدا لد ہوگی، اسی کے مطابق آپ کا جسم جو روح کے کپڑے ہیں اتنا زیادہ تندرست، اتنا زیادہ بابرکت، اتنا زیادہ جلالی، اتنا زیادہ خوبصورت اور اتنا زیادہ آرام پائے گا. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ پاک ہیں، اور پاک خدا کے اوپر جو کورنگ ہوگی، یعنی جو لباس، جو روح کا لباس ہے، یعنی خدا کا اپنا جلالی جسم، وہ جلال سے بھی بھرا ہوگا، وہ خوبصورتی سے بھی بھرا ہوگا، وہ تندرستی سے بھی بھرا ہوگا، وہ مضبوطی سے بھی بھرا ہوگا، اور وہ آرام سے بھی اتنا بھرا ہوگا جتنا خدا پاک ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ میں ہم جانتے ہیں کہ میں اب نکال کے بھی نہیں بتا رہی، مکاشفہ میں ہم جانتے ہیں کہ خدا جو ہیں ان کا جلال ایسا ہے کہ وہاں پر سورج کی ضرورت نہیں، کیونکہ نور روشنی یس خدا کے اندر سے نکلتی ہے. اور اس کا مطلب، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا اوپر آسمان کی بادشاہی جو ہے اس کی سڑکیں تک سونے کی ہیں، تو یہ سوچو کہ خدا نے اپنے لیے باہر میں، ظاہری میں کتنا آرام اپنے لیے رکھا ہوا ہے، کتنا جلال رکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ خدا کی جو روح ہے وہ پاک صاف راست باز نیک اتنی زیادہ ہے کہ جس کی گہرائی نہ تو ہم ناپ سکتے ہیں، نہ چوڑائی ناپ سکتے ہیں، نہ اونچائی جان سکتے ہیں، اور وہ اتنے گہرے ہیں کہ ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. تو پھر ان کا جلال بھی ظاہری باہری اتنا ہی ہوگا. اب جو خداوند ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس بھید کو سمجھ کر، خدا، ہم کیونکہ ابھی یہی سیکھ رہے ہیں کہ زندگی خدا ہے اور خدا میں سے زندگی نکلی ہے، اور خدا نے ہمیں یہ زندگی وقتی اور فانی دی ہے تاکہ ہم اس کا تجربہ کر کے ہم کس کو ٹھیک کریں؟ روح کو. ہم جسم کو تندرستی دینے کے لیے یہاں نہیں آئے. اب خدا نے ہمیں یہ بتایا کہ میں بنیادی طور پر روح ہوں، اور روح کے وسیلہ سے میرا جسم بھی ایسا مضبوط ہے، میں باہری ظاہری بھی سب کچھ کرتا ہوں، اور میرے اندر سے اتنی قوت قدرت نکلتی ہے کہ میں اپنے جسم کے لیے بھی ویسا آرام باہر بھی رکھ لیتا ہوں، کیونکہ میری روح اتنی بڑی اور مضبوط اور پاک ہے اور محبت سے بھری ہوئی ہے، اس لیے ایسا ہے، یعنی روح مضبوط ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب خدا کہتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر صرف روح ہوں اور روح میں طاقت ہے، روح میں زندگی ہے، تو ہم نے بھی روح پہ فوکس کرنا ہے کہ روح جو ہماری ہے اس میں خدا ہمیں، اس روح میں خدا نے ہمیں دم اپنا بخشا، زندگی بخشی، اور ہماری روح جیتی جان ہوئی. نہ صرف ہمارا جسم جیتی جان ہوا بلکہ جو ہم روح رکھتے ہیں وہ بھی مردہ تھی اور وہ بھی جیتی جان ہوئی. خدا نے جو جسم ہمیں دیا اس میں فانیت پائی جاتی ہے، یہ فانی ہے،
اور خدا نے جو ہمیں روح دی، خدا چاہتے ہیں ہم اس فانی جسم کے ساتھ اور اس فانی زندگی کا تجربہ زمینی کر کے اس روح کو درست کریں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ روح سے زیادہ جو جسمانی جسم جو کہ اتر جانا ہے، جو کہ ختم ہو جانا ہے، جو کہ بدل جانا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جیسے یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ جلالی ہو گیا تھا، بدل گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا جب خداوند نے کہا کہ مریم مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک اپنے باپ کے پاس نہیں گیا۔ پہلے وہ چھو سکتے تھے، اب کیوں نہیں؟ کیونکہ اب وہ بدن جلالی ہو گیا تھا اور خداوند ان کو پہ صرف ظاہر ہو رہے تھے، خداوند کے ساتھ اس طرح سے پہلے کی طرح نہیں رہتے تھے۔ اور خداوند کا وہ جلالی بدن مل گیا۔ کیوں مل گیا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر آ کر ایسا تجربہ زندگی کا کیا کہ خداوند نے یہ گواہی دی کہ تم مجھ میں گناہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس زمین پہ جو تجربہ کیا، انہوں نے اپنی روح کو ایسا پاک رکھا کہ ایک گناہ نہ کیا، اور جب ایک بھی گناہ نہ کیا تو ان کو واپس جسمانی کی ان کو جلالی بدن مل گیا، اور جو جسمانی جسم لے کر وہ مجسم ہوئے تھے ہمارے فدیے کے لیے، وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روح پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اگر ہماری روح مضبوط ہوگی، پاک ہوگی، ایماندار ہوگی اور خدا کو جانے گی، کلام ہماری روح کے اندر ہوگا، تو ہماری روح کی وجہ سے ہمارا یہ جسم بدل جائے گا۔ اگر ہماری روح مضبوط نہیں اور ہم نے ایمان نہ رکھا، ہم کلام پہ نہ چلے، ہم پاک نہ ہوئے، اپنے روح کو پاک صاف نہ کیا کلام کے وسیلہ سے، تو ہمارا بدن جو یہ فانی ہے، فانی ہی رہے گا اور یہ پھر آگ میں جائے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روح کے وسیلہ سے، روح کی وجہ سے بدن میں تبدیلی آئی ہے۔ روح وہاں کی وہاں ہی ہے، لیکن محنت یسوع نے کہاں کی؟ بدن کے لیے محنت نہیں کی، انہوں نے روح کے لیے محنت کی۔ اب ہم اپنی زندگی میں جسم، اب ہم جان گئے ہیں کہ جسم تبدیل ہو جائے گا، کس وجہ سے؟ روح کی بنیاد پر۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ روح جو ہماری بنیاد ہے اس میں کام کرنے کی بجائے جسم کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ جسم کے پیچھے آپ کام کرو گے تو روح تبدیل نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ جب جسم کے لیے کام کرو گے، محنت کرو گے، اس کو تندرست رکھنے کی کوشش کرو گے، اس سے آپ کو دوبارہ سے جلالی بدن نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یہ والا جسم ہم رکھ رہے ہیں اس وقت، یہ جسم ہمارا حقیقی جسم نہیں ہے، یہ فانی جسم ہے، یہ ختم ہی ہو جائے گا۔ اب ہماری سوچ سچائی کی طرف نہیں جا رہی، ہم سچ کو نہیں جانتے، ہم مکاشفہ کو نہیں جانتے، ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ تر اسی جسم کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اس جسم کے پیچھے بہت محنت کر کے اس کو روٹی کھلاتے ہیں تاکہ یہ جسم زندہ رہے، تاکہ یہ جسم پیارا ہو، تاکہ یہ جسم کمزور نہ ہو جائے۔ پھر اس جسم پر کپڑے پہنانے کے لیے ہم خوب محنت کرتے ہیں، اس پہ بہت پیسہ بھی لگاتے ہیں، اور پھر بہت محنت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ تیسرا، ہم اپنا وقت اسی میں لگا چھوڑتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہم کتنا زیادہ دکھ، درد اور فکر رکھ کے ہاسپٹلز کے چکر لگاتے ہیں تاکہ یہ زندہ رہے۔ ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ پھر ہم اس جسم کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں، ان کو صبح سویرے اٹھاتے ہیں اور ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز بھیجتے ہیں کہ آپ جاؤ، لیکن سیکھتے کیا ہیں؟ اس جسم کا، اس دنیا کی تعلیم سیکھتے ہیں،
نہ کہ ہم خدا کی تعلیم سکھانے کے لیے ان کو صبح سویرے اٹھاتے ہیں اور 6 گھنٹے ان کو بٹھا کے ہم بچوں کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہم 6-8 گھنٹے بھیجتے ہیں، لیکن یہ ہم سارے جسم کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی ضرورت، بنیادی ہم لوگ زندگی کہاں پائی جاتی ہے؟ روح میں۔ خدا روح ہے، ہم نے اپنی روح کی طرف توجہ دینی ہے، روح میں محنت کرنی ہے، لیکن اس کے برعکس ہم لوگ جسم کی طرف رہتے ہیں۔ یہی اگر ہم خدا کی اس بات کو سمجھ جائیں تو جتنی محنت ہم جسم کی تندرستی کے لیے اور جسم کی خوشی کے لیے، جسم کے آرام کے لیے، یہ جو میں لفظ بول رہی ہوں اس پہ غور کرنا ہے، جسم کے آرام کے لیے، خوشی کے لیے، جسم کی مرادوں کے لیے، جسم کے سکون کے لیے، جسم میں عزت پانے کے لیے کہ ہمارا یہاں پہ نام ہو، لوگ ہمیں جانیں، جب ہم باہر نکلیں تو کہ فلاں کے بچے کتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، فلاں جو ہے وہ کتنا امیر ہے، فلاں کتنا اچھا رہتا کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس کتنے اچھے کپڑے ہیں۔ یہ عزت ہم اس دنیا سے چاہتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، اور ہماری سوچ آدمیوں سے عزت پانے کی ہی ہوتی ہے، تاکہ جب ہم اپنے رشتہ داروں میں بیٹھیں تو ہم ان کے سامنے پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے اور فیشنیبل کپڑے اور برانڈڈ کپڑے نہ پہن کے جائیں تو ہماری بے عزتی ہو۔ تو ہم کون سی عزت چاہ رہے ہیں؟ جسمانی، جسم کی عزت چاہنے کے لیے، پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن یہ جسم جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، یہ بے جان سمجھ لیں آپ کے کپڑے ہیں جو کہ بعد میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس کو تبدیل کرنے والی آپ کی روح ہوگی۔ اسی لیے حکمت دنائی یہی ہے کہ اپنی بے وقوفی چھوڑ کے اس جسم کے پیچھے نہ بھاگو۔ جو روٹی، کپڑا اور ضرورت ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جن چیزوں کے تم محتاج ہو میں تمہیں مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے، غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا روٹی بھی دیں گے، خدا کپڑے بھی دیں گے، اتنے دیں گے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ یہ فانی زمین ہے، فانی جسم ہے، جتنی دیر کے لیے خدا نے ہمیں زندہ رکھنا ہے، جتنا خدا نے ہر ایک جان کے لیے مقرر کر چھوڑا ہے کہ یہ اتنی روٹی کھائے گا اور اتنے سال جیے گا، تو وہ جی کر ہی رہے گا، کیونکہ خدا نے یہ تجربہ اس کو اتنے سالوں کے لیے بخشا ہے۔ اگر وہ اس تجربے کو، اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ جو ہماری عمر لکھی ہے خدا اس میں کوتاہی کریں گے۔ خدا نے خود لکھا ہے، خدا خود مہیا کریں گے اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ جسم جو ہے ہماری روح کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، جس سے ہم اپنی روح کے کاموں کو کر سکتے ہیں، اور کلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ہمارا یہ جسم کام میں آتا ہے۔ خدا اس کو زندہ ہی رکھیں گے، پریشان نہ ہوں، دکھی نہ ہوں، اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خداوند نے کہا خدا نے کہا میں روح ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ خدا جو ہے وہ روح ہے، بنیادی طور پر روح ہے۔ تم لوگ جو جسم رکھ رہے ہو اس کو میں مہیا کروں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ جب میں نے آدم کو بھی پیدا کیا تو میں نے سب کچھ پہلے بنایا پھر پیدا کیا تاکہ کوئی مشکل نہ ہو، لیکن تم لوگ جیسا میں نے تمہیں، خدا نے آدم اور حوا کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ پھل نہ کھانا، تو ہمارا دھیان حکم پہ رہنا چاہیے، شریعت پہ رہنا چاہیے، خدا کے منہ سے جو بات نکلی ہے یعنی کلام پہ رہنا چاہیے، تاکہ خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا
आदम से ये नहीं कहा कि तू ये भी कर वो भी कर और रूह को भी संभाल। ये बाद में खुदा ने उसको सजा दी थी। खुदा सिर्फ ये चाहते हैं, अब भी खुदावंद यही यीशु मसीह के वसीला से हमें ये कहते हैं कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जब हम अपना ध्यान रूह में लगाएंगे, रूह का काम करेंगे, तालीम में रहेंगे, रूहानी फल कमाने में लगे रहेंगे, तो खुदावंद हमारे जिस्म को मुहैया करेंगे। लेकिन हम ज़्यादा वक्त इसमें काटते हैं और रूह का ध्यान नहीं रखते। इसके बरअक्स हमें अपनी रूह पर काम करना है। जितने पैसे हम लोग रूह जिस्म पे लगाते हैं, अपने कपड़े, जूती और घर बार का ध्यान रखने में, अगर हम खुदा के कामों में उन पैसों को लगाएं तो क्या खुदा वो रूहानी काम होंगे? उससे आपकी रूह जो है वो जिस्म से ज़्यादा रूह को तरजीह देगी, रूह के कामों को तरजीह देगी, खुदा को तरजीह देगी। आप चर्चिज़ में आप अपने दैयकी पे नहा रहे हैं कि हमने सिर्फ दैयकी दे दी। ये तो एक कानून है जो खुदा ने खुद दे दिया, लेकिन आपका अपना दिल क्या है? जिस चर्च में भी जाते हैं जहाँ पर आपको कोई नबूवत, आपका पास्टर, आपका चुपांज या खुदा की कोई नबूवत मिलती है, आप उन कामों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे लगाएं ताकि खुदा का काम हो और खुदा जो चाहते हैं वो करो। हम लोग क्या करते हैं, अपनी दैयकियाँ और जो चंदा है वो हम दे छोड़ते हैं। उसके अलावा हम सारे के सारे पैसे अपने जिस्म पर लगाते हैं। हम देखते हैं खुदावंद ने उस बेवा औरत के लिए तारीफ क्यों की? क्योंकि उसने अपनी दैयकी नहीं दी, उसने अपना सारा कुछ दे दिया था। तो खुदावंद ने बाकियों से ज़्यादा उसकी तारीफ क्यों की थी? बात पैसों की नहीं है, बात दिल की है, नियत की कि उसने रूह के लिए क्या किया। हम चर्चिज़ में बाइबल मुकद्दस ज़्यादा दे सकते हैं, हम गीतों की किताबें ला सकते हैं, लेकिन हम लोग बाजार जाके हज़ारों रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम चर्च के लिए हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। अगर आपको जैसे हम अपने जिस्म में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो हम उसमें जी जान लगा के पैसे भी खर्च करते हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं और इस जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो क्या हमारा, जब हम इस कलाम को सुन लें और इस मुकाशवा को जान लें कि ज़िंदगी हमारी जिस्म में नहीं बल्कि रूह में पाई जाती है, तो जितनी मेहनत हम इस जिस्म को बचाने के लिए करते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा हमें अपनी रूह की ज़िंदगी को बचाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि खुदा रूह को हलाक कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो जिस्म को हलाक करते हैं उससे ना डरो, उससे डरो जो रूह को हलाक कर सकता है। तो खुदा आपकी रूह को हलाक कर देंगे। तो जब रूह हलाक हो जाएगी तो उस मुर्दा रूह के ऊपर फिर इस कवरिंग की, इन कपड़ों की, यानी इस जिस्म की ज़रूरत नहीं होगी। इस जिस्म के पीछे ना भागो जो रूह को हलाक कर सकता है और रूह को ज़िंदगी भी दे सकता है। और फिर जितनी रूह के अंदर आपके फल होंगे उसके मुताबिक आपको उसके ऊपर वो जिस्म मिलेगा। जलाली तो होगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसमें जितनी खुशी, आराम, बरकत होगी वो आपके रूह के फलों के मुताबिक होगी कि कितनी रूह को आपने अपने खुदा के रूह के फलों से लदालद किया है। इसीलिए हमारा काम है कि जितनी हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी को ज़िंदगी देने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उससे कई ज़्यादा आपको कोशिश रूह की ज़िंदगी के लिए करनी चाहिए। ये जिस्म एकदम मर जाएगा तो फिर दोबारा मिल सकता है हमारे ईमान और अमाल की वजह से, लेकिन अगर ये रूह एक दफ़ा हलाक हो गई तो इस रूह में दोबारा ज़िंदगी का दम खुदा नहीं डालेंगे। ये ख़त्म, और ख़त्म के साथ सज़ा मिलेगी कि खुदा कहेंगे जो मैंने तुझे ज़िंदगी की बरकत तेरी रूह में डाल के अपनी नेमतें और बरकतें तुझे दी, तू मुझे पहले उसका हिसाब दे। तो जब हम वो हिसाब नहीं दे पाएंगे तो खुदा हमें आग में डालेंगे, तो वो रूह जो है वो सज़ा पाएगी, वो मौत पाएगी। तो ये वो हलाकत है जो खुदा ने कहा कि खुदा रूह को हलाक कर सकते हैं। हमने अपनी रूह को हलाकत में नहीं डालना, हमें जानना चाहिए कि जिस्म नहीं बल्कि रूह को खुदा हलाक करेंगे। हमने उस रूह में खूब मेहनत करनी है।
جتنی ہم محنت جسم میں کر رہے ہیں، مطلب آج کل کی جو زندگی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، دونوں ماں باپ لگے ہوئے ہیں محنتیں کرنے میں، جابس کرنے میں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، کالجز بھیج دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، رات ہو جاتی ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹی وی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ صبح ہوتی ہے، پھر اپنے آفیسز جا رہے ہیں، اپنی جابس پہ جا رہے ہیں، اور پھر بچے اسکول کالجز جا رہے ہیں، اور پھر وہ شام کو آتے ہیں، وہی کھانا پکایا، تھوڑا ٹی وی دیکھا اور پھر سو گئے۔ یہی سال ہر سال زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ تو جتنی محنت آپ جسم کی روٹی کمانے میں لگتے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، یہی محنت آپ روح کی تعلیم میں سیکھیں، زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ دعا کرنے سے آپ کی روح میں طاقت آئے گی، جس کے وسیلہ سے آپ کلام مقدس کو بھی سیکھ سکو گے اور کلام مقدس پر عمل بھی کر سکتے ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ کلام مقدس پڑھو، کلام مقدس پڑھو گے تو جانیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، نیکی اور بدی میں پہچان کر سکو گے۔ آپ چرچ جاؤ، آپ اپنے مسیحی روحانی لوگوں کے ساتھ واسطہ رکھو۔ ہمارا واسطہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ ہرگز میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ ملیں، لیکن زیادہ آپ کی کمپنی کون سی ہونی چاہیے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو بری صحبتیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ جب آپ جسمانی لوگوں کے ساتھ واسطہ رکھیں گے، وہ آپ کا کوئی بھی کیوں نہ ہو، جتنی آپ جسمانی باتیں سنتے جاؤ گے، جتنی مہمان نوازیاں کرتے جاؤ گے، جتنے ان کے کپڑے دیکھو گے اتنے آپ کپڑے پہننے کی کوشش میں رہو گے، جتنی دفعہ وہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ آپ پھر انہی میں رہ جاؤ گے اور جسمانی باتوں میں ہی رہ جاؤ گے۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو نہ ملو، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وقت انہی باتوں میں ضائع کرتے جائیں گے تو کبھی بھی آپ روحانی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم جسمانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے برعکس روحانی لوگوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ رکھنا چاہیے جو خدا کا کلام سنتے ہوں، خدا کا کلام بولتے ہوں، تاکہ آپ بھی سنو، ان کے ساتھ بھی رفاقت رکھو، تاکہ ہماری روح جو ہے وہ مسیح کے کلام میں ہر وقت ہی مستحد رہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے جائیں گے تو کلام جو ہے وہ بند بند اور گدے گدے کو چیرتا جائے گا اور ہم تبدیل ہوتے جائیں گے، اور خدا کا کلام ہمیں سچائی جو ہے وہ ہمیں بدلتی جائے گی۔ تو ہم نے جتنی محنت جسم میں کرتے ہیں، مہربانی کے ساتھ آپ اپنی روح پہ اتنی محنت کریں۔ جتنا وقت آپ جسم میں ضائع کرتے، جسمانی کاموں میں ضائع کرتے ہو، آپ ان جسمانی کاموں کو ختم کر کے جتنا بھی آپ ان کو ختم کر سکتے ہو، جتنا آپ خدا پر یہ ایمان رکھ سکتے ہو کہ ہاں اگر میں ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں تو میں اس کو سنگل کر سکتا ہوں، اگر ہم دونوں میاں بیوی کام کریں تو چلو، اگر میرے بچوں کو کلام مقدس ملے گا اور ان کو زندگی کی تعلیم ملے گی تو میں جاب کروں گا اور میری بیوی نہ کرے۔ یا اگر آپ دونوں بھی جاب کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ ہر وقت غیر زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، یا کلام کی آیتیں بول سکتے ہیں، یا اپنا ذہن، اپنا دل، اپنی روح اور اپنے جسم کو جسمانی اور بدی کے کاموں سے روک سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے بھی ہو سکے آپ اپنے جسم کا استعمال جو ہے، جو اس کے میں وقت ضائع کریں، آپ نہ کر کے روحانی کاموں کو سر انجام زیادہ سے زیادہ دیں، تاکہ جو تجربہ خدا نے ہمیں دیا ہے، روح میں بھی دم ڈال کر اور جسم میں بھی دم ڈال کے جو تجربہ خدا نے ہمیں کرنے کو دیا ہے، جتنا وقت دیا ہے، اس کو ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ زندگی خدا سے نکلی ہے، یہ زندگی خدا ہے اور یہ زندگی خدا نے ہمیں دی ہے۔ یہ زندگی کے مالک ہم نہیں ہیں، یہ وقتی ہمیں زندگی ملی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور زندگی جو ابھی مفت ملی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی صرف ایک چھوٹی سی محنت ہے کہ آپ اس محنت کے بغیر ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتے، وہ ہے یسوع مسیح پر ایمان اور یسوع مسیح کی سکھائی دی ہوئی تعلیم۔ جب آپ اس پر عمل کرو گے تو اب اس محنت کے وسیلہ سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ابھی تو ہم مفت زندہ ہیں، اس کے بعد مفت کوئی نہیں جیے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔